اندھیری رات جسے کبھی سکون اور نیند کا نام دیا جاتا تھا، غزہ میں اب موت کی علامت بن چکی ہے۔ جیسے ہی شام ڈھلتی ہے، آسمان پر خوف کا پردہ تان دیا جاتا ہے۔ دور سے جہازوں کے گرجتے انجن کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور پھر اچانک زمین پر ایک ایسا زلزلہ سا اترتا ہے جو گھروں کی بنیادیں ہلا دیتا ہے۔ گلیاں دھماکوں کے شور سے چیخ اٹھتی ہیں، دیواریں لرزتی ہیں اور چھتیں ایسے جھومتی ہیں جیسے ابھی ابھی زمین میں سما جائیں گی۔ فضا میں بارود اور جلتے ملبے کی بو ہے، ہر طرف دھواں ہے جو سانسوں کو گھونٹ کر اندر تک جلنے لگتا ہے۔ زخمیوں کی کراہیں، بچوں کی سسکیاں، عورتوں کی چیخیں اور ایمبولینسز کے سائرن ایک ساتھ مل کر ایسی ہولناک موسیقی تخلیق کرتے ہیں جسے سن کے روح کانپ اٹھتی۔ نہ دن کا سکون باقی رہا ہے، نہ رات کی نیند۔ یہاں ہر آنکھ جاگتی ہے، ہر دل ڈرتا ہے اور ہر وجود موت کے سائے میں قید ہے۔ گھروں کے اندر لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ اگلا دھماکہ کہاں گرے گا، اگلا ملبہ کس پر ٹوٹے گا، کیا ہم اگلی صبح کبھی دیکھ پائیں گے یا نہیں۔ وقت جیسے رک سا گیا ہے، لمحے ایسے بھاری ہو گئے ہیں کہ دل کی دھڑکن خود ایک عذاب لگنے لگی۔ وہاں اب زندگی اور موت کا فرق صرف چند سیکنڈز کا رہ چکا ہے۔ بچے ماں کی گود میں لرزتے ہیں، مائیں بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھتی ہیں اور باپ اپنے ہی گھر کی دیواروں میں پناہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ لیکن آسمان سے برستی آگ کے شعلے ان سب پناہوں کو ایک لمحے میں راکھ بنا دیتے ہیں۔ غزہ کی یہ راتیں اب راتیں نہیں رہیں، یہ ایک مسلسل عذاب ہے، ایک ایسا اندھیرا جس کے کنارے پر موت کھڑی ہے۔ وہاں ہر سانس بوجھل ہے، ہر پل ایک سوال ہے، اور ہر دل اس یقین کے ساتھ دھڑکتا ہے کہ شاید یہ دھڑکن آخری ہو۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، غزہ کے زیتون اور صبروں کے محلے جو کبھی بچوں کی ہنسی، گلیوں کی رونق اور بازاروں کی چہل پہل سے آباد تھے، آج ویرانی اور خوف کی تصویر بنے ہوئے۔ وہاں کے سینکڑوں مکین اپنے گھروں سے نکل کر شہر کے شمال مغرب کی طرف جا رہے ہیں، مگر وہاں بھی امن کی کوئی ضمانت نہیں۔ رات بھر جاری بمباری نے غزہ شہر کو ایک لرزتے قید خانے میں بدل دیا، جہاں دھماکوں، توپوں، جنگی جہازوں، ایمبولینسز اور زخمیوں کی چیخوں نے فضا کو نوحہ بنا دیا۔ احمد الشانتی جو وہاں کے رہائش پذیر ہیں، ان کی آواز اس درد کا آئینہ ہے جو ہر فلسطینی کے دل میں جل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ساری رات ہمارا گھر ہمارے ساتھ لرزتا رہا، بموں کے دھماکے، توپوں کی گھن گرج اور مدد کے پکارنے کی آوازیں ہمیں اندر ہی اندر مار رہی ہیں۔ یہ محض ایک شخص کا درد نہیں ہے، پورے شہر کی اجتماعی چیخ ہے۔ امل عبدالعال جو ایک ہفتہ پہلے اپنے گھر سے نکالی گئی تھیں، وہ آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں کہ کیسے ان کا محلہ ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ وہ خاتون بے بسی سے کہتی ہے، ہمیں اپنے ہی شہر میں کوئی جگہ پناہ لینے کو میسر نہیں، اور اس کی یہ بات آج لاکھوں فلسطینیوں کی زبان پر وہی سوال دہراتی ہے کہ ہم جائیں تو جائیں کہاں۔ غزہ میں کسی نے نیند کا ذائقہ نہیں چکھا، نہ گزشتہ رات اور نہ ہی پچھلے ایک ہفتے سے۔ مشرقی علاقے پر توپوں اور فضائی حملوں کا سلسلہ رکا ہی نہیں ہے۔ رات کے اندھیرے کو بجلی کی طرح چمکتے دھماکے مسلسل چیرتے ہیں، اور ایک فلسطینی خاتون کہتی ہے کہ رات بھر آسمان بجھتا اور جلتا رہتا ہے اور ہم خوف کے سائے میں کٹتے رہتے ہیں۔ ادھر اسرائیلی فوج کے ترجمان نے بدھ کو یہ اعلان کیا کہ فوج پہلے ہی زیتون اور جبالیہ کے علاقوں میں موجود ہے تاکہ بڑے آپریشن کی بنیاد رکھ سکے۔ یہ وہ کارروائی ہے جسے اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل قاٹس نے منگل کو منظور کیا، اور آئندہ ہفتے سیکیورٹی کابینہ میں باضابطہ پیش کیا جائے گا۔ بنجامن نیتن یاہو نے کھلے الفاظ میں کہا ہے کہ وہ ٹائم لائن کو مختصر کر رہا ہے تاکہ غزہ کے آخری مزاحمتی گڑھوں کے اوپر بھی قبضہ کیا جا سکے۔ ادھر حماس نے ایک بیان میں اسرائیلی وزیر اعظم پہ الزام لگایا ہے کہ وہ غزہ شہر میں بے گناہ شہریوں کے خلاف ایک وحشیانہ جنگ جاری رکھے ہوئے ہے، اور علاقائی ثالثوں کی جانب سے پیش کی جانے والی نئی جنگ بندی کی تجویز کو مکمل طور پہ نظر انداز کر رہا ہے۔ اسرائیل نے تاحال اس منصوبے پر کوئی باضابطہ جواب نہیں دیا۔ اسرائیلی فوج اعلان کرتی ہے کہ ستمبر کے آغاز میں تقریباً 60,000 ریزرو فوجیوں کو طلب کیا جا رہا ہے تاکہ اس آپریشن کے لیے فعال ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں کو دستیاب رکھا جا سکے۔
اس بڑے فاجی اقدام کے ساتھ ہی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ غزہ شہر کے لاکھوں فلسطینیوں کو زبردستی اپنے گھروں سے نکال کر جنوبی غزہ کی طرف منتقل ہونے کا حکم دیا جائے گا، اور اسرائیل کی اس حکمت عملی پر عالمی سطح پر سخت رد عمل ہے۔ کئی ممالک اس منصوبے کی مذمت کرتے ہیں، جبکہ فرانسیسی صدر ایمانوئل میخوان نے بدھ کے روز خبردار کیا تھا کہ اسرائیل کا یہ قدم دونوں قوموں کے لیے ایک بڑے المیے کا باعث بنے گا اور پورے خطے کو ایک دائمی جنگ کے دائرے میں دھکیل دے گا۔ جبکہ بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی نے خبردار کیا کہ مزید بے گھری اور جنگ میں شدت غزہ کے 21 لاکھ سے زائد لوگوں کے لیے پہلے سے ہی تباہ کن صورتحال کو مزید بگاڑ دے گی۔ جبکہ اسرائیلی حکومت اپنے کیے پر بضد ہے، وہ اعلان کرتی ہے کہ وہ پورے غزہ پٹی پر قبضہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، خاص طور پہ اس وقت جب گزشتہ ماہ حماس کے ساتھ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی سے متعلق بالواسطہ مذاکرات ناکام ہو گئے تھے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ایفی ڈیفرن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 22 ماہ کی جنگ کے بعد حماس پہلے ہی شدید طور پہ کمزور ہو چکی ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل اب غزہ شہر میں موجود حماس کو مزید نقصان پہنچائے گا، جو اس کے بقول دہشت گرد تنظیم کا حکومتی اور عسکری گڑھ ہے۔ لیکن بچے مار دیے گئے، خواتین کی گودیں اجاڑ دی گئیں، باپ ان کی آنکھوں کے سامنے بیٹے زمیں بوس ہو گئے۔ وہ ملبہ جو کبھی شاداب گھر کی صورت میں تھا اب ریت کی صورت میں دکھائی دیتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم زمینی اور زیر زمین موجود دہشت گردوں کے ڈھانچے کو توڑ پھوڑ دیں گے اور عوام کی حماس پر انحصار کو ختم کر دیں گے۔ بریگیڈیئر جنرل ڈیفرن یہ کہتا ہے کہ اسرائیلی فوج انتظار نہیں کر رہی، کارروائی کا آغاز کر چکی ہے، اور اس کے مطابق یہ ابتدائی اقدامات ہیں جو گزشتہ راتوں سے لوگوں کے سروں پر قیامت کی صورت میں مسلط ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی 2 بریگیڈز اس وقت زیتون کے علاقے میں زمینی کارروائی کر رہی ہیں، جہاں حالیہ دنوں میں ایک زیر زمین سرنگ ہم نے دریافت کر لی ہے جس میں اسلحہ موجود تھا، جبکہ ہماری 3ری بریگیڈ جابلیہ کے علاقے میں مصروف عمل ہے۔ سول ڈیفنس ایجنسی یہ اطلاع دیتی ہے کہ بدھ کے روز اسرائیلی بمباری اور فائرنگ سے پورے علاقے میں 25 فلسطینی شہید ہوئے، اور شہید ہونے والوں میں 3 بچے اور ان کے والدین بھی شامل تھے، جن کا گھر غزہ شہر کے مغربی حصے میں واقع الشاتی پناہ گزین کیمپ کے بدر علاقے میں تباہ کیا گیا۔ جبکہ ڈیفرن یہ کہتا ہے کہ اسرائیلی فوج ان 50 یرغمالیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش جو حماس کر رہی ہے، اس کے نتیجے میں ان کو بچانے کی ممکن کوشش کر رہے ہیں جو اب بھی حماس کے قبضے میں ہیں، جن میں سے صرف 20 کے زندہ ہونے کا یقین ظاہر کیا جا رہا ہے۔ لیکن یرغمالی جو ہیں ان کے اہل خانہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ غزہ شہر پہ زمینی حملہ ان کی جانوں کو مزید خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ ان تمام حالات کے بیچ میں بین الاقوامی ریڈ کراس نے وارننگ جاری کی ہے کہ اگر فوجی کارروائیاں بڑھیں تو اس کے تباہ کن اثرات صرف عام فلسطینی شہریوں پر نہیں پڑیں گے، بلکہ یرغمالیوں کی زندگیوں پر بھی پڑیں گے۔ مہینوں سے جاری مسلسل بمباری اور بار بار کی بے دخلی نے غزہ کے عوام کو مکمل طور پہ تھکا دیا، اور وہ لوگ اب دباؤ کی نہیں، ریلیف کی ضرورت کے تحت جی رہے ہیں۔ مزید خوف کی نہیں، سانس لینے کے موقع کی ان کو ضرورت ہے۔ انہیں عزت کے ساتھ جینے کے لیے بنیادی ضروریات کی فراہمی ممکن ہونی چاہیے۔ خوراک، ادویات اور حفظان صحت کی اشیاء، صاف پانی اور محفوظ پناہ گاہیں ہونے چاہیے۔ لیکن ریڈ کراس یہ کہتی ہے کہ اگر فوجی کارروائیاں تیز ہوئیں تو اس سے نہ صرف عوامی تکالیف میں اضافہ ہوگا، بلکہ مزید خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے، اور ایک ایسا انسانی المیہ جنم لے گا جسے پلٹنا ممکن نہیں ہوگا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یرغمالیوں کی زندگیاں جو ہیں پھر ان کو بھی بھول جائیے۔ لیکن ریڈ کراس یہ کہتا ہے کہ فوری جنگ بندی اور غزہ بھر میں انسانی امداد کی بلا روک ٹوک اور تیز تر ترسیل ہونی چاہیے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے حماس کے قبضے میں موجود یرغمالیوں کی غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ قطر اور مصر کی جانب سے جنگ بندی کی سازی کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ ایک نیا مجوزہ پیش کیا گیا ہے جس کے تحت 60 روزہ عارضی جنگ بندی اور تقریباً نصف یرغمالیوں کی رہائی شامل ہے، اور حماس نے پیر کے روز اس منصوبے سے اتفاق ظاہر کر دیا تھا۔ اسرائیل نے تاحال ثالثوں کے مجوزہ منصوبے پر کوئی باضابطہ جواب نہیں دیا، لیکن اسرائیلی حکام نے منگل کو یہ کہہ دیا کہ اب کسی جزوی معاہدے کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ ایک جامع معاہدہ چاہتے ہیں جس کے تحت تمام یرغمالیوں کو رہا کیا جائے۔ اور حماس نے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے اوپر الزام لگایا
کہ وہ ثالثوں کے پیش کردہ جنگ بندی منصوبے کو نظر انداز کر رہا ہے اور حقیقت میں کسی بھی معاہدے کی سب سے بڑی رکاوٹ وہ خود ہے۔ اور یہ موقف عالمی خبر رسائی ادارے رائٹرز نے حماس کے جاری کردہ بیان کے حوالے سے دیا۔ 7 اکتوبر 2023 کا دن جب حماس کی قیادت میں حملے ہوئے اور جنوبی اسرائیل میں تقریباً 1200 افراد مارے گئے، 251 یرغمال بنا لیے گئے، اسرائیلی فوج نے اس کے جواب میں غزہ پر ایک وسیع فوجی مہم شروع کی جو اب تقریباً 2 سال سے جاری ہے، اور غزہ کی وزارت صحت کہتی ہے کہ 62,122 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں بڑی تعداد عورتوں اور بچوں کی ہے، جبکہ بہت سارے ممالک بالخصوص آسٹریلیا وہ یہ کہتا ہے کہ شہید ہونے والوں کی تعداد تقریباً 2 لاکھ سے زائد ہے، اس وجہ سے کہ آج تک صحیح اعداد و شمار غزہ کی وزارت صحت کے پاس موجود ہی نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ غزہ کی وزارت صحت کے پاس ریکارڈ رکھنے کو منظم جگہ ہی نہیں، تمام ڈھانچہ تباہ و برباد ہو چکا۔ وہ لوگ جو اسپتالوں کے اندر رپورٹ ہوتے رہے زخمیوں کی صورت میں یا مر جانے والوں کی صورت میں، ان کو رپورٹ کیا جاتا رہا، لیکن وہ لوگ جو ملبے کا ڈھیر بن گئے، وہ لوگ جو غائب ہو گئے، وہ بچے جن کے نام بھی ابھی تک رجسٹرڈ نہیں ہو سکے تھے، ان بچوں کا جاننے والا، ان کو پرکھنے والا اور ان کا حساب رکھنے والا کون ہوگا؟ یہ اعداد و شمار محض اعداد نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کے پیچھے ایک بکھرا ہوا خاندان ہے، ایک اجڑا ہوا گھر ہے اور ایک ایسا دکھ ہے جس کا کوئی ازالہ نہیں۔ لیکن ایک دن تو آئے گا کہ جب یحییٰ سنوار کی روح کی صورت میں، اس کے جانشین کی صورت میں پھر کوئی اٹھے گا، قبلہ اول کا محافظ کوئی اٹھے گا اور ایسا جواب دے گا کہ اسرائیل کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔